السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سنکیانگ آزمائشی فری ٹریڈ زون کا قیام۔ چین فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیام امن کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور 3 لاطینی امریکی ممالک کی جانب سے اسرائیل کے لیے اپنے سفارتی اقدامات کا اعلان۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چین کا 22واں آزمائشی فری ٹریڈ زون سنکیانگ آزمائشی فری ٹریڈ زون 1 نومبر کو قائم کیا گیا، جو چین کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں پہلا آزمائشی فری ٹریڈ زون ہے۔ نیا قائم ہونے والا سنکیانگ آزمائشی فری ٹریڈ زون 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ارمچی زون، کاشغر زون اور خورگوس زون شامل ہیں، اور یہ ملک کی جانب سے اصلاحات کے 129 آزمائشی کاموں کو انجام دیتا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے متعلقہ حکام نے 1 تاریخ کو کہا کہ سنکیانگ آزمائشی فری ٹریڈ زون میں ملکی اور غیر ملکی وسائل کو راغب اور جمع کرنے کی حمایت کی جائے گی۔ سنکیانگ فری ٹریڈ زون میں غیر ملکی مالیانت سے چلنے والے R&D مراکز کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بینکاری، انشورنس، سیکیورٹیز اور دیگر مالیاتی اداروں کے قیام میں غیر ملکی مالیاتی اداروں کی مدد کی جائے گی۔ بین الاقوامی مواصلاتی سہولیات کی تعمیر میں تیزی لائی جائے گی، اور سنکیانگ آزمائشی فری ٹریڈ زون اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان قانون کے مطابق منظم انداز میں ڈیٹا اور معلومات کے تبادلے اور تعاون کرنے کی مدد کی جائے گی۔ چینی وزارت تجارت کے متعلقہ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنکیانگ آزمائشی فری ٹریڈ زون بندرگاہوں اور چینلوں کی برتریوں سے فائدہ اٹھا کر تجارتی سہولت کے معیار کو بہتر بنائے گا اور غیر ملکی تجارت کی ترقی میں تخلیقات کی حمایت کرے گا۔ چائنا کوسٹ گارڈ کے ترجمان گون یوئی نے بتایا کہ 1 نومبر کو 3 جاپانی بحری جہاز ہوئی مارو، سورو مارو اور تائشنگ مارو اور متعدد گشتی بحری جہاز غیر قانونی طور پر چین کے جزیرہ دیاؤ یوئی کی آبی حدود میں داخل ہوئے، اور چینی کوسٹ گارڈ کے جہازوں نے قانون کے مطابق کنٹرول کے ضروری اقدامات کیے۔ جزیرہ دیاؤ یوئی اور اس سے متعلقہ جزائر چین کا فطری علاقہ ہیں، اور چائنا کوسٹ گارڈ کے جہازوں نے قانون کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں آنے والی آبی حدود کے تحفظ کی قانونی سرگرمیاں انجام دیں۔ ہم جاپان پر زور دیتے ہیں کہ وہ چینی پانیوں میں تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو فوری طور پر روکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے 31 اکتوبر کو سلامتی کونسل میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور دیگر کثیر الجہتی پناہ گزین امدادی اداروں کی بھرپور حمایت کرے۔ گینگ شوانگ نے کہا کہ مسلح تصادم پناہ گزینوں کے موجودہ بحران کی شدت کی اہم وجہ ہے۔ یک طرفہ پابندیوں نے طویل عرصے سے متعلقہ ممالک کی معاشی بحالی اور عوام کے معیار زندگی کی بہتری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور متعلقہ ممالک میں پناہ گزینوں کے مسئلے کے حل کو شدید متاثر کیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کو اپنے امدادی وعدوں کو سنجیدگی سے پورا کرنا چاہیے، اور پناہ گزینوں کے مسائل کی بنیادی ذمہ داری اٹھانے والے ممالک کو اپنی امداد میں اضافہ کرنا چاہیے، اور پناہ گزینوں کو لینے والے ممالک کو مزید زیادہ حمایت فراہم کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی پناہ گزین سب سے بڑے اور طویل عرصے تک رہنے والے پناہ گزین گروپوں میں سے ایک ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو غزہ کی پٹی میں موجودہ انسانی صورتحال کو مؤثر طریقے سے کم کرنا ہوگا۔ افریقہ وہ بر اعظم ہے جہاں پناہ گزینوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ چین اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ افریقہ کو ترجیح دیتے رہیں اور بین الاقوامی برادری افریقہ میں پناہ گزینوں کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے مزید حمایت فراہم کرتی رہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 1 نومبر کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے چین متعلقہ فریقوں کے ساتھ گہرے رابطے میں ہے۔ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے آنے والے مصری وزیر اعظم سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی اور لڑائی کو جلد از جلد روکنا اولین ترجیح ہے، تاکہ سنگین انسانی بحران پیدا ہونے سے بچا جا سکے۔
فلسطین اسرائیل تنازع کا بنیادی حل دو ریاستی فارمولے پر عمل درآمد اور ایک آزاد مملکت فلسطین کا قیام ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے 14 ممالک کے وزراء خارجہ اور سیاسی شخصیات اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں کے سربراہان کے ساتھ وسیع اور گہری بات چیت کی اور نشاندہی کی کہ چین عام شہریوں کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تمام اقدامات کی مذمت اور مخالفت کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع کی بنیادی وجہ ہے کہ فلسطینی عوام کے آزاد مملکت کے قیام کے حق کو طویل عرصے سے نظر انداز کیا گیا ہے اور اس تاریخی ناانصافی کو جلد از جلد ختم کیا جانا چاہیے۔ وانگ وین بین نے کہا کہ حال ہی میں مشرق وسطیٰ کے لیے چینی حکومت کے خصوصی ایلچی چائیون نے قاہرہ امن سربراہ اجلاس میں شرکت کی اور مصر، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور اردن کا دورہ کیا اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل اور مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے کمشنر جنرل سے ملاقاتوں کے موقع پر عرب ممالک کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے قیام امن کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ 31 اکتوبر کو بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا اور چلی اور کولمبیا نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا اعلان کیا۔ 3 لاطینی امریکی ممالک کے خیال میں غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی روح کی خلاف ورزی ہیں اور اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ پر اپنے حملے بند کرے۔ مقامی وقت کے مطابق 31 اکتوبر تک فلسطین اسرائیل تنازع کے اس دور میں دونوں طرف سے 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے 31 تاریخ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اور 30 تاریخ کو الجزائر کی رپورٹ کی بنیاد پر فلسطین اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 8,600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق تنازعات کے اس دور میں کم از کم 1400 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت نے 31 اکتوبر کو کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی میں 8,525 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی 110 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جھڑپوں کے موجودہ دور میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ جھڑپوں کے اس دور میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 10,035 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 31 اکتوبر کو عالمی ادارہ صحت کے ترجمان لونڈ مائر نے غزہ کی پٹی میں صحت عامہ کی صورتحال کی تباہی کے بارے میں متنبع کیا۔ اس انتباہ کی وجوہات ہجوم، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور پانی اور صفائی ستھرائی کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی بتائی گئی ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں یونیسیف کے ترجمان ایلڈر نے کہا، بچوں کو پانی کی کمی ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے کیونکہ غزہ کی پٹی میں پانی کی موجودہ فراہمی عام طور پر صرف 5% ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی محکمہ صحت کی جانب سے 31 اکتوبر کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تنازع کے آغاز سے اب تک غزہ کی پٹی میں 3,500 سے زائد بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 31 اکتوبر کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے ایک بیان جاری کیا جس میں اسرائیل، فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور غزہ کی پٹی میں دیگر فلسطینی مسلح گروہوں کے درمیان تنازع میں شدت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انطونیو گوترس نے کہا کہ دونوں اطراف کے شہریوں کا تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے تنازع کے فریقین کی جانب سے شہریوں کے قتل کی ایک بار پھر شدید مذمت کی۔ سیکرٹری جنرل کی جانب سے بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ غزہ میں جس سطح پر انسانی امداد کی اجازت دی گئی ہے وہ انتہائی ناکافی ہے اور اس سے انسانی المیہ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان میں انسانی بنیادوں پر فوراً جنگ بندی اور بلا روک ٹوک انسانی امداد کی مسلسل، محفوظ اور بڑے پیمانے پر فراہمی کے مطالبے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔